الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، مومنین کاملین متقین کی چند صفات کا ذکر تھا۔ آج اللہ نے مومنوں کو ایک اور تنبیہ کی ہے کہ مومنوں زندگی میں کبھی پیچ و تاب نظر آ جائیں، کمی کمزوری ہو گئی ہے تو یاد رکھنا اس کا سبب تمہارے اپنے ہی اعمال ہوں گے۔ اپنے اعمال پر فکر کرو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو درست کرو، اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا، پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ تو الٹے شکوے نہ کر دینا کہ یہ ہے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ یہ کر گیا۔ دوسری بات اللہ کریم نے ایک اور ذکر فرما دی ہے کہ دنیا کا نظام ہم گردش میں لاتے رہتے ہیں بطور امتحان۔ کبھی مسلمانوں کو کافروں پر پورا غلبہ دے دیتے ہیں، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میدان جہاد میں مسلمانوں کے شہداء اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ فرمایا اس پہ بھی اکتایا نہ کرو، یہ دنیا کا نظام گردش ہے۔ کافروں کی پٹائی ہوتی ہے تو تم خوش ہوتے رہو، اور تمہیں تھوڑے سے زخم لگ جائے شکوے شروع کرتے ہو۔ نہیں، یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا تھا۔ یہ زمانے کو ہم گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے پکا ایمان والا کون ہے۔ نمبر دو، اللہ زخم دلا کر تمہارے درجے بڑھانا چاہتے ہیں، تمہارے شہداء کر کے اللہ جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا نمبر ایک بات کہہ دی، وَلَا تَهِنُوا، اور سستی مت کرنا، کمزوری ظاہر نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی مت ہونا کہ ہائے یہ تکلیف ہو گئی، یہ زخم لگ گئے، یہ مسلمان مارے گئے، یہ شہید ہو گئے، نہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم بلند ہی رہو گے، برتر ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم پکے مومن تو تمہیں برتری ملے گی۔ مومن ہو تو اپنی ایمان کی فکر کرو، غمگین اور کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان یمسسکم
اگر پہنچے ہیں تمہیں کرہن زہم، غزوہ احد میں بھی پہنچے تھے، بعد میں آج کل بھی پہنچتے رہتے ہیں۔ فقد مسل قوم، پھر پکی بات ہے پہنچے ہیں ایک ایسی قوم کو بھی زہم، کرہن زہم، مثلو، اسی طرح کل ان کو پہنچے آج تمہیں پہنچ گئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہیں، یہ زمانہ ہے، نداول، ہم پلٹاتے رہتے ہیں، گردش دیتے رہتے ہیں، ہاں ان دنوں کو، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں۔ اور باقی تفصیلات یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ ایسے حالات اس لیے لاتا مومنوں پر، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو پکے مومن ہیں، پکے مومن ہوں گے وہ کہیں کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں تکلیف آئی خیر ہے۔ نمبر 2، وَيَتَّخِذَ، اور اللہ بنانا چاہتا تھا، منکم، تم میں سے، شہداء، شہید، شہداء کے درجے پر تمہیں فائز کرنا چاہتے، اس لیے تکلیفیں پہنچ گئی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ظالم اللہ کا حق مارے یا کسی بندے کا حق مارے۔ وَلِيُمَخِّصَ، اللہ تمہیں تکلیف اس لیے دینا چاہتے تھے، وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تمہیں خالص کر دے، صفائی ستھرائی تمہاری کر دے، کانٹ چھانٹ ہو جائے، تھوڑی بہت چوٹیں تھوڑے بہت آئیں گے۔ اور فرمایا وَلِيُمَخِّصَ، اللہ خالص کرنا چاہتا، صفائی کرنا چاہتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو خالص کرنا چاہتا، الگ ہو جاؤ ایمان والوں پتہ چلے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ مٹاتا ہے کفر کرنے والوں کو، آج نہیں کل مٹیں گے، صرف تمہیں تکلیف دے کر تمہیں نکھارنا چاہتا، الگ خالص کرنا چاہتا تھا۔ آیات میں کچھ حصول بتائے، لیکن آیتوں میں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب غزوہ احد میں صحابہ کرام کو اچھے ہاتھ سے زخم لگ گئے۔ پہلے بھی آپ نے سنا، غزوہ احد میں پہلا مرحلہ تکلیف کا یہ آیا کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام پہنچے، منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے منافقوں کو لے کر اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے سادہ قسم کے سچے مسلمانوں کو بھی کچھ کو لے کر میدان سے پیچھے ہٹ گیا، 300 بندے لے کر پیچھے ہٹا۔ تو عین لڑائی کے ٹائم پر 300 اور مجاہدین میں فوج میں دراڑ آ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک رنج مسلمانوں کو دکھ یہ لگا، 300 بندہ عین لڑائی کے ٹائم پر ہٹ گیا پیچھے، اس میں رئیس المنافقین تھا، دیگر منافق اور کچھ سادہ لوگ بھی منافقوں کے شکنجے میں آ گئے، پروپیگنڈے میں آ گئے۔ وہ ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے مرحلے پر صحابہ کرام کو یہ غزوہ احد میں تکلیف ہوئی ہے، فتح ہو گئی تھی، چند صحابہ لڑے، لیکن صحابہ سے کمی ہو گئی۔ درے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھائے، ان دروں میں سے 50 والوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی وجہ سے یہ کمزوری تھی، اختلاف، اللہ ہم سب کو بچائے، اختلاف کی وجہ سے حالات پلٹا کھا جاتے ہیں، اللہ کی مدد رک جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی اختلاف آ جائے یہ اس کی حالات ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اس اختلاف کی وجہ سے پہلا نقصان یہ ہوا، خالد بن ولید کا جرار لشکر وہاں پلٹا، جو موجود درے میں چند صحابہ تھے ان کو شہید کر گیا، باقی درہ چھوڑ چکے تھے، اختلاف ہو گیا تھا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وہی نیچے والے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مطمئن، پیچھے سے کافروں کے لشکر نے زبردست حملہ کیا، جس سے صحابہ کا جدر منہ تھا ادری، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی کا چچا حمزہ، اسد اللہ الغالب جس کو کہا، زبردست غالب شیر اسلام کا،
وہ بھی بیچارہ شہید ہو گیا۔ اور 70 شہید، 70 ایسے شہید جن کے بیچاروں کے مسلے بھی ہو چکے تھے، ناک کٹ گئے، زبانیں کٹ گئیں، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئیں، دل کلیجے باہر آ گئے۔ یہ بہت بڑے زخم تھے، 70 شہید اور بے شمار زخمی، بے شمار زخمی تھے، کوئی زخموں سے بچا نہیں تھا احد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، نبی کے دانت مبارک شہید ہو گیا، رخسار مبارک کے اندر اتنا زور سے تیر لگا رخسار کا خون بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلمٹ کے اوپر، ہود کے اوپر تیر لگا، وہ ہود ٹوٹ کر اس کے کڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر لگ گئے۔ یہ بڑے زخم لگے۔ اب اللہ نے بعد میں فتح دے دی، دوبارہ فتح دے دی۔ صحابہ واپس توبہ کر کے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے جمع ہوئے، نبی کی اطاعت کی، اللہ نے اس اطاعت کی برکت سے شکست کو فتح میں بدل دیا تھا۔ لیکن اس موقع پر صحابہ بڑے غمگین ہوئے کہ ہمارے 70 ساتھی شہید ہو گئے، بے شمار زخمی، کوئی زخموں کی تاب لا ہی نہیں سکتا ہے، بیچارہ کراہ رہا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے زخموں سے چور چور ہے۔ آگے مزید کیسے لڑیں گے؟ دشمن کی فوج سامنے ہے، اور دشمن نے یہ بھی اعلان کر دیا آگے آنے والا ہے کہ ہمارا جرار لشکر ایک اور آ چکا ہے، ہم مل کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اب صحابہ غمگین ہوئے، غم کا تقاضا تھا۔ غم کس بات پر؟ فتح شکست میں بدلی۔ غم 70 شہید ہے، غم بے شمار زخمی ہیں، غم زخموں کی تاب لا ہی نہیں سکتے ہیں، بے شمار صحابہ کرام کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، غم نبی زخمی ہے، غم نبی کا دانت مبارک شہید ہے، زخمی ہے، غم۔ اس غمگینی میں صحابہ ڈوب گئے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، اچھی خاصی چوٹیں لگ گئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ تبھی تقاضا تھا، سستی اور کمزوری بھی آتی کہ میرے ساتھی تو شہید ہو گئے، بے شمار زخمی ہیں، میں کیا کروں، میں خود زخمی، میں اب کیا کروں۔ صحابہ میں کمزوری بھی آ گئی تبھی تقاضے پر، سستی بھی دکھانے لگے، غمگین، غم میں ڈوبے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہوا تو تھا، دو وجہ سے یہ نقصان ہوا تھا۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع نہیں کی تھی، درے والے درہ چھوڑ گئے، نبی کی اتباع نہیں کی پوری، یہ کمزوری تھی، اس کی وجہ سے ہوا کام۔ اور دوسرا پھر منافق تو چلے گئے، دفع ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ سچے مسلمان پروپیگنڈے کا شکار ہو کر چلے گئے، یہ دوسری کمزوری تھی۔ اور تیسرے مرحلے پر صحابہ جب فتح ہو گئی، مطمئن ہو کر اللہ کی طرف دھیان کرنے کے بجائے جو مال غنیمت تھا اس کے سمیٹنے میں توجہ ساری ادھر ہو گئی ہے، تھوڑی اللہ کی طرف سے توجہ تھوڑی کم ادھر، اللہ نے فوراً نقشہ پلٹ دیا اور دنیا کو بتا دیا ہے، دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں حالات اگر سخت آتے ہیں، کم تر آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ صحابہ کرام سے یہ چند باتیں ہو گئی تھیں، اللہ نے نقشہ پلٹ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ اور پھر اسی لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اگلے جملے میں، ہو گئی جو ہو گیا، سستی مت دکھاؤ، ایک کمزوری مت دکھاؤ، وَلَا تَهْوِنُوا، کمزوری اور سستی نہ دکھانا، وہن نہ کرنا۔ وہن کمزوری کو کہا جاتے ہیں، میں کیسے آگے لڑوں جی، اب ہمارا کیا ہوگا جی، اب یہ ہوگا جی، اب فلاں بھی نہیں ہے جی، فلاں بھی نہیں ہے جی۔ نہ فرمایا خبردار چیزوں پر نظر نہ رکھنا، کمزوری مت دکھاؤ، ایمانی قوت کا مظاہرہ کرو۔ نہیں ہے ساتھی زخمی ہو گئے تو کیا ہے، حمزہ جیسے شہید ہو گئے تو کیا ہو گیا، 70 شہید ہو گئے تو کیا ہو گیا، اللہ بھی باقی، اللہ کا دین باقی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزوری مت۔ یہ مومن کو اعلیٰ وصف دیا، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آج مومنوں میں یہ نہیں ہے،
آج مومنوں میں یہ بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل پیش آتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی مت ہو جاؤ، ہو گیا جو ہو گیا، غمگین کیوں ہوتے ہو؟ نقصان ہو گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہو، غم مت کرو۔ سابقہ باتوں پہ غم کر کے بیٹھ جانا مناسب نہیں۔ سابقہ باتوں کی کمزوری کو نکال کر آگے پرعزم چلنے کا نام کامیابی ہوتا ہے۔ ماضی سے سبق سیکھو، آگے پرعزم ہو جاؤ۔ بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بیگ صاحب ہو گیا ہے۔ چھوڑو چھوڑو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ والے ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ آیت میں یہ فرمایا صحابہ کمزوری اور سستی مت دکھاؤ، اور غمگین بھی مت ہو جائے سابقہ غلطیوں کے اوپر۔ سابقہ جو ہو گئے دکھ ہو گئے، آئندہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے آگے بڑھو، توبہ کر کے آگے بڑھو، ایمان بنا کر آگے بڑھو۔ وہ کیا بتایا آگے اللہ نے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اوہ صحابہ کرام و ایمان والو، اگر تم پورے کامل ایمان والے ہو گئے تم آج بھی غالب ہو۔ ساتھی نبی ہوں کوئی بات نہیں ہے، زخمی ہو گئے پھر بھی تم غالب ہو، شہید ہو گئے پھر بھی تم غالب ہو، ایمان ہو۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان میں فرق نہ آئے، اعمال میں فرق نہ آئے، ان دو چیزوں کا ازالہ کرو۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے آیت میں یہ فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر پورا یقین مومن ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوبارہ یقین ہے تو عمل کر کے دکھاؤ نا۔ یہ آیت آئی، صحابہ کرام نے دوبارہ پرعزم کیا، اللہ بھی باقی، اللہ کا دین باقی، اللہ کا نبی موجود ہے، نبی کی اطاعت میں کامیابی، اللہ کی اطاعت میں کامیابی۔ صحابہ زخموں سے چور چور، نبی نے آواز دی لبیک کہہ کے آ گئے۔ فرمایا اللہ صاحب کا غلطی ہوگی معاف کر، زخمی ہے کوئی بات نہیں ہے، مدد تیری طرف سے آئی ہے، ہم حاضر۔ رب نے زخمی صحابہ کو دوبارہ فتح دے دی، لیکن سابقہ باتوں سے ازالہ کر کے آئے، توبہ کرتے ہوئے، کمزوری کو نکال کر اللہ کی ذات پہ نظر رکھ کر دوبارہ آئے۔ وہی زخمی صحابہ کرام آگے چل کر واقعہ آنے والا ہے۔ بھاری لشکر آیا، صحابہ نے کہا پرواہ ہی نہیں ہے، کہا جی زخمی ہو کیا کرو گے، کھڑے نہیں ہو، کہا کوئی بات نہیں، کھڑا کرنے والا وہ کھڑے کرے گا، ہمارا کام ہے اپنے ایمان کو اس پہ نظر رکھ کر مضبوط عمل کے ساتھ آگے بڑھنا، اللہ کامیاب کرے گا، اور اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو یہ ضابطہ ملا نا، صحابہ جب کبھی جنگ میں حالات پیچیدہ ہوتے، صحابہ بیٹھ کر مشورہ کرتے، بھائی کمزوری کہاں ہے دیکھو، کوئی کمزوری ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جنگ قادسیہ مارکۃ الآرا جنگ تھی، اسلام کی اور کفر کی یہ بہت بڑی جنگ تھی، عمر بن خطاب کے دور میں تھی، مشہور ترین جنگ ہے جنگ قادسیہ۔ 7 لاکھ فوج تھی مقابلے میں کفر کی، اور ادھر مسلمانوں کا سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر بن خطاب کے دور میں عمر بن خطاب نے کہا تہ و بالا کر دو کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو۔ مجاہدین آگے بڑھے، ایک دن لڑائی ہوئی 7 لاکھ فوج سے، فتح نہیں آئی۔ دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن تک گمسان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، نتیجہ نہیں آیا۔ سعد بن ابی وقاص نے تیسرے دن صحابہ کو جمع کر دیا، رات کو لڑائی ختم ہوئی، صحابہ کو جمع کر کے کہا بھائی آج 3 دن ہو گئے مجاہدین آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ نے فتح نہیں دی، کیوں؟ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر کرم کرتا ہے، کمزوری کوئی ہمارے اندر ہو گئی ہے۔ سوچو کیا کمزوری ہوئی ہے؟ ایمان میں کمزوری آ گئی ہے کہ اللہ کی یقین میں، اللہ کی ذات پہ نظر میں کمی آ گئی ہے کہ ہم بڑے اعلیٰ مجاہد ہیں۔ ہم اعلیٰ نہیں ہیں، اعلیٰ وہ رب ہے۔ اپنی ایمان کی تصحیح کرو، اللہ پہ نظر جماؤ، اللہ کی قدرت کا یقین کرو، اور یہ سوچو ہم سے ان دنوں میں کوئی عمل میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، کوئی نبی کی سنت نہیں چھوٹی۔ غور کرو، سب کو مشورہ دیا، غور کرو۔
کہ بھائی کہیں کمزوری ہے اور میرے حوالے سے بتاؤ، میں امیر ہوں، سپہ سالار ہوں، میں نے کوئی خلاف سنت حکم تو نہیں دے دیا تمہیں کہ نبی کی سنت نہیں چھوٹی ہے. ہم نے تو دین اور نبی کی پیروکاری میں آگے بڑھنا ہے. اللہ فکر مند ہوا، سپہ سالار بھی، نیچے والی فوج بھی رات کو روتی، یا اللہ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہاں غلطی ہو گئی، اگر ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دے، ہماری نظر میں کمی آئی ہمیں معاف کر دے، توجہ میں کمی آئی معاف کر دے، اعمال میں کمی آئی معاف کر دے. غلطی نکلی نہیں ہے سوچ و بچار کے باوجود، لیکن رات کو رو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. صبح مجاہدین آگے بڑھے، 7,00,000 فوج کو شکست دے دی. فرمایا تم اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے آگے بڑھو، اللہ پر نظر رکھ کر ایمانی قوت بناؤ، عمل اپنا درست کرو، اللہ فتح دے گا. آج ہمیں مار پڑ رہی ہے، ایمان ہمارا مسلمانوں کا کہاں ہے، عمل کہاں ہے؟ مسلمان ایمان میں اتنا کمزور، اس کو اپنی ایمان کا پتہ نہیں، شرک اور نفاق اندر پڑا ہوا ہے. اعمال میں ہم کبھی یہودی نظر آتے ہیں، کبھی ہندو نظر آتے ہیں، کبھی سکھ نظر آتے ہیں، ساری رسمیں ہندوؤں کی رواجوں میں پڑے ہوئے ہم. اعمال میں بھی کمزور، پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ تو اس کریم کا کرم ہے، بعض نیک مخلص مومنوں کی وجہ سے اور نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارا وجود باقی ہے. اللہ ہم سب کو سلامتی دے اور اعمال صالحہ کی توفیق دے. وگرنہ آیت میں اللہ نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، صحابہ غمگین اور پریشان اور بزدل مت ہو جانا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آگے صحابہ کو اگلی بات کی تسلی دے دی ہے، جی ہمیں فلاں جگہ مار پڑ گئی، جیسے آج کل کہتے ہیں فلاں ملک میں مار پڑ گئی، فلاں جگہ مسلمانوں کو مار پڑ گئی. اللہ نے آگے صحابہ کو زبردست، اس دور میں احد میں بھی صحابہ زخمی، کہ یہ ہمارے نبی زخمی، صحابہ زخمی، ہمارے 70 شہید. اللہ نے فرمایا اچھا، ان یمسسکم کرہن، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، تمہیں زخمی ہونا پڑا ہے، تمہیں تو فقد مسل قوم کرہم مثلہ، پچھلے سال بدر میں اس قوم کو بھی اسی طرح کے زخم پہنچ چکے ہیں، ان کے بھی 70 مردار ہوئے تھے وہاں پر. 70 تم گرفتار کر کے لے کر آ گئے تھے، 70 گرفتار کر کے ان کی کمر توڑ کے تم نے رکھ دی تھی، باقی زخمی بھاگ رہے تھے. 70 تمہارے ہاتھ آئے، ان کے بھی تم نے پیسے لے کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑا تھا. ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ آج تمہیں اگر تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے تو شکوے کرتے ہو. خبردار، شکوہ نہیں ہے، یہ حالات ایسے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی تم فاتح کبھی وہ فاتح، لیکن تم فاتح بن گئے تو تمہارا بھی امتحان ہے، اور اگر وہ فاتح بن گئے تم شہید ہو گئے سیدھے جنت میں چلے گئے ہو. زخم کھائے زخموں کا بدلہ ملے گا تمہیں، تکلیف آئی اس کا بدلہ ملنے والا ہے. لیکن یہ مت کہو کہ جی ہمارا یہ ہو گیا وہ. فرمایا یہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ زمانہ ہے، زمانہ دن ہے، ہم اس کو گردش دیتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. اور حدیث میں یہاں بھی یہ کہہ دیا پچھلے سال تمہیں فتح دے دی، اس سال تم نے ان کے مارے تھے، اس سال انہوں نے تمہارے مار دیے ہیں. یہ گردش ہے، یہ سبق پڑھاتے ہیں ہم کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوپر سے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری گردش ایام ہے، اور گردش ایام میں اللہ نے بڑی پہ حکمتیں رکھی ہیں. یہ گردش ایام ہر جگہ چلتی ہے. وہ لمبی روایت ہے، ابو سفیان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس جب صحابی پہنچا، ہرقل نے اپنے حمص کے پارلیمنٹ کے اندر اپنی پوری کابینہ بلائی اور ان کے سامنے کہا کہ عرب سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے تو بلاؤ. کا پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ آیا ہوا تجارت کے لیے. ابو سفیان ہی کے قافلے کو پہنچایا، ان کو پارلیمنٹ میں بٹھایا، کہا نبی کہ محمد تمہارے اندر کوئی نبی پیدا ہوا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، اس کا قریبی ترین رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے میں ہوں، میرے چچے کا لڑکا ہے. باقی نے بھی کہا یہ ان کے چچے کا لڑکا ہے، قریب ترین رشتہ داری اس کی. ہرقل نے آگے بٹھا دیا، باقی 12 بندے تھے پیچھے بٹھا دیے. پارلیمنٹ کے سامنے کہا میں اس نبی کے بارے میں چند ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس بندے نے جھوٹ بولا تو تم اس کی تردید کرنا. ترجمان بلا کر سوال شروع کیے، یہ تو عبرانی جانتے تھے، نبی کریم عود تھے، عربی. سوال جواب ہوئے، بہت سارے 12-14 سوال ہوئے ہیں ابو سفیان سے. ہرقل کرتا رہا،
ایک سوال یہ کیا ہے تمہاری اور اس نبی کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوئی ہے جی، بدر میں ہوئی ہے، اس نے ہماری پٹائی کی، احد میں ہم نے پٹائی کر دی۔ آگے ہرقل نے، بادشاہ تھا نا، عقل تھا اس کا، اس نے کہا الحرب السجال، جنگ ہے ہی ڈول۔ ڈول جانتے ہیں؟ کنویں میں ڈول نہیں ڈالا جاتا، آج ایک ڈالتا ہے پانی نکالتا ہے، کل دوسرا آیا وہ نکال دیتا ہے۔ جنگ بھی ایسے، آج ایک جیتتا ہے کل دوسرا، یہ ایسے ہوتا رہتا ہے۔ فلہذا اگر وہ کبھی جیتا کبھی ہارا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، ایسے ہو کر رہے گا۔ تو اور بھی سوال کیے، آخر میں ہرقل نے زبردست تبصرہ کیا، اس نے کہا جو جو جواب آپ نے دیے یہ سچ تھے، خدا کی قسم یہ نبی سچا ہے۔ ہرقل نے کہہ دیا تھا۔ ابو سفیان کہتا مجھے اسی وقت اسلام کی سمجھ آ گئی تھی، ہرقل کے تبصرے کے بعد میں سمجھ چکا نبی سچا ہے الی آخری ہی۔ تو یہ دنیا میں نظام چلتا رہتا ہے، یہ گردش ایام ہے۔ یہ سائد نے بڑا عجیب پول کھولا، اور آپ کے سامنے بھی ہے، خاندانوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، جو آج مالدار کل غریب نظر آئے گا، جو کل غریب تھا آج وہ پیسے میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ خود اپنے خاندانوں میں دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، بہت سے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں او جی فلانا آج کل جو اتنا مالدار ہے نا، یہ ایک وقت تھا ہمارا ملازم تھا، آج کل وہ سینکڑوں ملازم رکھتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے، یہ اللہ پلٹاتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو ملازم بنا کر امتحان، کبھی کسی کو مالک بنا کر امتحان، یہ اس کے امتحان۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کو ہم گردش دیتے رہتے ہیں، پلٹاتے رہتے ہیں، کبھی مالدار کبھی غریب، کبھی نوکر کبھی نوکروں والا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ امتحان ہے، یہ اس کے امتحان چلتے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ ملازم ہے تو شکر اللہ مجھے حق ادا کرنے کی توفیق دے، اگر ملازموں والا بن گیا اللہ میرا لحاظ رکھنا، مجھے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، غرور سے مجھے بچا دینا۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس ہے، یہ دنیا کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی چلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کہاں ہیں، ایک وقت میں وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرے وقت میں بیچارہ جیل میں ہوتا ہے، ایک وقت میں کیا ہوتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ انسانی گردش زمان لگا رہتا ہے۔ لیکن کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں بھی تکلیف دیتا ہوں، شہید کرتا ہوں، آج کافروں کو فتح دے کر تمہیں شکست دے دے کر شہید کرا دیتا ہوں، زخمی کرا دیتا ہوں، اس لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ یہ ظاہر کرتا ہے پکے مومن کون ہیں، تکلیفیں اٹھا کر بھی میرا دین نہیں چھوڑتے ہیں، زخمی ہو کر بھی میرا دین نہیں چھوڑتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر کے بھی میرا دین نہیں چھوڑتے ہیں، میں پکے مومنوں کو ظاہر کر کے چھوڑوں گا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بعد میں تم میں سے شہید بنانا چاہتا ہوں، کہ جنت میں پہنچانا چاہتا ہوں، تمہیں شہادت کا درجہ دے کر اعلیٰ درجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں، کسی کو زخم لگا کر اس کو اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے اپنے فیصلے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کا ایک نظام ہے، غرور و تکبر کر کے کسی کا حق نہ مارنا، واللہ لا یحب الظالمین۔ حالات آتے رہتے ہیں، حالات میں کبھی کمی آئے گی کمی بیشی، شکوے نہ کرنا ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے حالات تنگ ہو گئے، کوئی بات نہیں، ایک حال میں کون رہتا ہے؟ ایک حال میں صرف اللہ ہے، باقی نہیں ہے۔ نبی بھی ایک حال میں نہیں رہتے ہیں، اور کون رہے گا؟ یہ نبیوں کو تسلی آ رہی ہے، صحابہ کو تسلی آ رہی ہے، اس کے ضمن میں ہمیں بھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا میں کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہوں، میں امتحان لاتا ہوں پریشانی کا، تاکہ میں پکے مومنوں کو نکھار کر لوگوں کے سامنے رکھوں، سچا مومن مروب نہیں ہوا اور کمزور بیچارہ پگھلتا ہوا جا رہا ہے۔ وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں مومنوں کو خالص نکھیر کر صاف کر کے رکھنا چاہتا ہوں، پکے مومن ڈرے نہیں، مروب نہیں ہوئے، ڈٹ گئے کفر کے آگے، فرعونیت کے آگے ڈٹ گئے، اور باقی بیچارے پزل ہو گئے، نہ جی کچھ خیال کرو ہمارا، ہم تو اس قابل نہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، فرمایا یہ امتحان آتے ہیں لیکن بالآخر میں نے کفر کو مٹانا ہے، مسلمانوں تمہیں فتح دینی ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا مسلمان ایماندار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ